لیٹ سے الیکشنز نہ ہوئے 6 مہینے نہ ہوئے سال نہ ہوئے یہی پریس ریلیزیں آئیں گی اور اسی طرح چلے گا. سر آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں واٹ شوڈ وی ڈو. دیکھیں لوگ کس کی طرف آپ بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں نا ایز بار کاؤنسل. آپ نے بھی غلط راستے پہ لگا دیا تھا نا 2007 میں. لوگوں کا خیال ہے وکیلوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. دیکھیے پوائنٹ از دیٹ اس وقت سچویشن بالکل الگ تھی. آپ دیکھیں ایک تو ڈکٹیٹر تھا, ایک ڈکٹیٹرشپ تھی. دوسری بات جو چیز تھی کہ اس وقت ہمارے چیف جسٹس کو معزول کر دیا گیا تھا. اس وقت کے چیف جسٹس کو تو اس وقت ایک ججز کو قید کر دیا گیا تھا. دیکھیں اس وقت ہم جو کر رہے ہیں ہم بالکل ہر ہماری تحریک کیا ہوتی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے ہم لوگ مارچ یہ ہم کرتے ہیں. پروٹیسٹ وکیلوں نے ہر زمانے میں کیا. MRD موومنٹ بھی وکیل آگے نکلے, ہر ڈکٹیٹر کے خلاف آگے نکلے, لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. ہمارا ہے کہ ہم کورٹ کو ہم نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتاؤ کہ فیصلہ اگر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس فورم سے آپ کے فورم سے کہ اگر سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن کرانے جاتی ہے اپنے آرڈر کی اور نہیں کرتے ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے خود امپلیمنٹیشن نہیں دیا اس اپنے فیصلے. نہیں دیکھیں نا مطلب پوائنٹ از دیٹ کہ ہم وہ نکلے, ہم ابھی بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ. صدر پاکستان کا کیا بننا چاہیے ٹیکنیکلی اب جبکہ آج ان کا تقریباً 2 دن رہ گئے تو یہ ابھی رہیں گے, اسی لیے تو اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی ڈیٹ کی. رہنا بھی چاہیے, آئین کی منشا یہی ہے. آئین کے مطابق رہیں گے تو یہ اگر سکون کے ساتھ جتنے مہینے رہ سکتے ہیں رہنا چاہتے ہیں تو الیکشن کی ڈیٹ اسی وجہ سے نہیں اناؤنس ہو رہی. آپ ایک کو خوش کی ہے, دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی کشمکش میں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا. ابھی بھی لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو اس میٹر کو امیڈیٹلی اٹھا کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ صدر مملکت آپ کو یا الیکشن کمیشن کو ہمارے حساب سے صدر مملکت کو ڈیٹ دینی ہے, ان کو ڈیٹ دینی چاہیے اور 90 دن کے اندر جاؤ. ڈیلیمیٹیشن کو گراؤنڈ بنا کے الیکشن کو 90 دن سے آگے نہیں لینا چاہیے. لیکن دیکھیے پھر بھی ہر کوئی 90 دن کی بات کر رہا ہے. کاشف صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کیا ہمارے یہاں ایون الیکشن جب بھی ہو کیا وہ فیئر ہوگا؟ اس الیکشن کمیشن ہے ایبسولوٹلی نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوگا. سر آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ایک سیکنڈ میں میرے ساتھ اگری کریں گے. اچھا آپ ایک آدھی پارٹی کو نکالنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پارٹی کو الیکشن سے نہیں نکالنا چاہیے. وہ تو ہو جائے گا نا, لیکن آگے کی بات کریں فیئر ہی ہوگا نا. اس کے باوجود ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں ہوگا. فیئر تو کچھ چھوٹی موٹی ڈنڈے مارنے چلتی رہتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کدھر سے ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. کاشف صاحب مجھے سب پتا ہے, آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے بات. تسی منو ڈنڈے پاؤ ساڑھے دار تسی آ رہے ہوتے پھر تسی نال ساڑھے پیچھے پارٹیاں کھلوتی ہیں, میرے پیچھے پاجی میں کل ہی تہاڈی صحافتی تنظیمیں بڑی وائبرنٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی وہ ہیں, اور ہمیں تو نکالنے کے بعد کھڑی ہوں گی نا ہمارے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ چلتی ہیں ہمیشہ. سو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن فیئر ہوں گے؟ سر آپٹیمسٹک ہونا چاہیے, الیکشن ضرور ہونے چاہیے. کچھ سیٹوں پہ اگر گڑبڑ ہوتی بھی ہے پھر بھی یار ایک اسمبلی آئے گی. کتنی سیٹوں پہ گڑبڑ ہو جی تو آپ کہیں گے اٹس اوکے؟ میں تو یہ خواہش ہوگی کہ کسی ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں پاکستان کی ریالٹی خواہشات تو اچھی رکھنی چاہیے نا. کتنی سیٹوں پہ گڑبڑ آپ کے لیے قابل قبول ہے یار؟ ٹھیک ہمارے لیے تو ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ قابل قبول. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک پریس ریلیز تو آنی ہے نا, الیکشنز ور لارجلی فیئر. کتنی سیٹوں پہ نہ ہوئی گڑبڑ تو لارجلی فیئر ہوگا. ہم کسی ایک سیٹ پہ بھی گڑبڑ نہیں پسند کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ فیئر. اور آپ کا خیال ہے سپریم کورٹ نیوٹرل اور امپارشل ہے؟ سپریم کورٹ نے بدقسمتی سے اپنا امیج تباہ کر دی ہے, تقسیم ہو کے پولیٹیکلی تقسیم ہو گئے, اور اسی ریزن کی وجہ سے ہم نے 2 سے زائد مرتبہ کورٹ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ کہا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں, کم از کم یہ تاثر ختم ہو کے. پہلے کبھی کیوں نہیں کہا سپریم کورٹ پولیٹیسائز؟ میں تو بڑے کیسز دیکھتا تھا کہ جس کے اندر قاسم سوری میں بھی کہنا چاہیے تھا نا. سر بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اختیار ہوگا تو میں بات کروں گا نا. ادروائز تو مجھے پھر شاید وہ کہتے ہوئے یہ کون نکالو اس کو باہر. دیکھیں میں تو اب جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو پاکستان بار کی بات کرتا ہوں. اچھا میں پھر ایک اور بات کرتا ہوں. میں اس وقت بھی تھا جب پنجاب اسمبلی کا کیس زیر سماعت تھا اور 6 سابقہ صدور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار کے وہ تھے اور سٹنگ پریزیڈنٹ تھے بھون صاحب. تو ہم 6 اور پاکستان بار کونسل کے ممبرز بھی تھے اتفاق سے اس وقت, اور جب چیف صاحب سے اس وقت یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فل کورٹ بنا دیں, اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. انہوں نے فل کورٹ نہیں بنائی اور اس کے بعد
جتنے بھی یہ سارے آگے سے معاملات اور پولیٹیکل فیصلے قاسم سوری کا کیس بھی کچھ اس سے کچھ عرصے 2 مہینے پہلے ہی تھا، اس میں تو فل کورٹ کی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی. آپ کر دیتے؟ نہیں میں تو اس وقت آپ کر دیتے. 6 صدور ہم نے 15-16 جج بنائے سپریم کورٹ کے، ہم کہتے ہیں ان میں سے 5 ٹھیک نہیں ہیں، 7 ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر نہیں ٹھیک تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، بڑی سخت بات ہے کہنے والی. تو یہ آپ یہ کہیں کہ یہ 5 ٹھیک نہیں ہے تو پھر پیچھے رہ کی گیا. وہ کوئی 7,500 جج نے جو 5 خراب ہی ہو جانے تو کوئی مسئلہ نہیں. This is where my problem is. Are we trusting our judges or not? They will make good decision, whoever it is. They will make. کیا افتخار چودھری صاحب کے خلاف کسی نے کبھی کہا تھا کہ فل کورٹ بنائے؟ اور کون سا کیس نہیں اٹھایا سو موٹو، NICL، حج، شراب دی سموسے، شراب دی ہر چیز. یہ بھی کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری ہیں. سر آخری سوال، میں بریک پہ جانا ہے. کیا قاضی صاحب پر بہت پریشر نہیں ڈال دیا سیاسی جماعتوں نے یہ کہہ کے کہ when he comes that's where آئین قانون ہوگا؟ دیکھیے ایک بہت بڑے میاں صاحب واپس تب آئیں گے جب بندیال صاحب جائیں گے اور قاضی صاحب آئیں گے. یہ تو بڑا غلط بات ہے. ٹو مچ پریشر. بڑے معتبر جج بھی رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے، عامر رضا خان، یہ جانتے ہیں جسٹس عامر رضا خان. وہ انہوں نے ایک دفعہ، میں نے ان سے یہی کہا کہ بہت جونیئر وکیل تھا، میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ سر فلانے جج انڈر پریشر ہیں. اس نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہی جج پریشر میں ہوتا ہے جو پریشر لیتا ہے. یہ الفاظ تھے عامر رضا صاحب کے. ہماری لیگل فرٹرنیٹی میں ان کی بڑی عزت ہے، یہ گواہ ہیں اس بات کے. تو دیکھیے قاضی صاحب جو بھی آئے گا، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے سر آئین کو اور اس کو دفاع کرنے کے لیے. دیکھیے آپ کا انٹرپریٹیشن الگ ہو سکتی ہے آئین کے اور قانون کی انٹرپریٹیشن، لیکن انہوں نے بھی آئین کو اپہولڈ کرنا ہے اور قانون کو ہولڈ کرنا ہے. جو لوگ امید کر رہے ہیں کہ جی ان کے فیور میں پرابلم یہ مجھے ختم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو اپنا ویو بتا دوں. ایک ایسی ویو ہے میرا، ایک فیصلہ دیں گے جو شاید ہو، یعنی یقیناً ہوگا آئین کے مطابق، لیکن سوٹ کرتا ہوگا مسلم لیگ ہوگا. ایک فیصلہ اب وہ پریشر آئے گا کہ دیکھیں جی یہ تو پھر بیان چلیں گے مریم نواز کے، جج ایسے ہونے چاہیے. یہ ججوں کی کمزوری ہی رہی ہے کہ اس طرح کی روکا نہیں. جب ان کی سر عام تذلیل ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ایکشن لینا چاہیے تھا. لوگ جج کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا لا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ مہذب معاشرے ہوتے ہیں. ہماری یہاں ججوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیں کس طرح سے کنٹروورشل کرتے. اب صحیح کہہ رہے ہیں، کل ان کا فیصلہ آئے گا دوسرے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ان کی طرف کر